الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جس میں یہ فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کی وضاحت کے لیے امت میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ نیک لوگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی اور امت میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ قریب زمانے میں شیخ احمد علی لاہوری رحم اللہ کی قبر سے خوشبو آئی، اور اسی طرح اور بھی کئی حضرات بزرگوں کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ اسی طرح کئی برے لوگوں کی قبروں سے آگ بھی نکلی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، بہت سارے اس کے واقعات ہیں کہ قبر سے آگ نکلی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا خلیفہ غلام رسول جو کہ شیخ احمد علی لاہوری رحم اللہ کے خلیفہ تھے، یہ بکھر کے علاقے کے آگے صوبہ سرحد کے اندر تونسا روڈ کے اوپر لال ماڑے میں رہتے تھے۔ 12 سال کے بعد دفن ہونے کے 12 سال کے بعد نکالے گئے، اور خواب میں کئی مرتبہ اپنے اعزا اقارب کو ملتے رہے، بتاتے رہے مجھے قبر سے نکالو، یہاں سیم آ گئی ہے، پانی مجھے تنگ کر رہا ہے، سیم آ گئی ہے۔ ان کے پوتے ہمارے مرشد شیخ شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ میں مدرسے میں پڑھتے تھے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں وہاں گیا حاضری کے لیے تو وہ مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے بھی فتویٰ پوچھا، اور علماء سے ہم پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ کہ ہمارے دادا صاحب جو ہیں خواب میں کئیوں کو ہمیں ملے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں ملے ہیں، رشتہ داروں کو ملتے رہتے ہیں، مجھے نکالو، یہاں سیم آ رہی ہے۔ کوئی علماء کہتے ہیں نکالو، کوئی کہتے ہیں نہ نکالو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نکالو، اور مجھے بھی ساتھ بلانا جب نکالنا۔ لیکن قسمت کہ جب انہوں نے نکالا مجھے فون کرتے رہے، اس وقت میرا فون بڑا خراب تھا، رابطہ نہ ہو سکا۔ جمعے والے دن انہوں نے نکالا، وہ علماء بھی ساتھ تھے جو نکالنے کا فتویٰ دیتے تھے، وہ بھی ساتھ تھے جو نہ نکالنے کا فتویٰ دیتے تھے۔ 12 سال کے بعد نکالا، جمعے والے دن انہوں نے نکالا، سوموار والے دن ان کا فون آیا کہ ہم نے نکالا اور آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ کفن تک بالکل صاف ستھرا اور صحیح تھا، بلکہ جنہوں نے 12 سال پہلے ان کا جنازہ نہ پڑھا تھا انہوں نے جنازہ بھی دوبارہ پڑھا، اور انہوں نے خواب کے اندر یہ اشارہ بار بار کہا کہ یہ جو کمرہ فلانا خانقاہ کا کھڑا ہے اس میں مجھے دفن کر دو، تو پھر اسی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تو ہمارے بالکل قریب کا ہے، اور ان کے اعزا اقارب نے مجھے خود فون کر کے بتایا۔ افسوس یہ ہے کہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ 12 سال کے بعد ان کا کفن وغیرہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسی طرح جو بادشاہ گزرے ہیں، محمود، اس کے اندر ہندوستان کے اندر محمود غزنوی رحم اللہ، 500 سال کے بعد، یعنی کافی عرصے کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کا کفن وغیرہ ہر شے بالکل محفوظ، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بالکل محفوظ۔ عراق کے علاقے میں مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا ریونڈ کے اجتماع میں، انہوں نے فرمایا کہ وہ میت نکالے گئے اور میں نے خود ان کو اپنی کندھے کے اوپر اٹھایا، صحابہ کرام کے میت تھے، وہاں کے علماء کو ملتے رہے، بادشاہ کو خواب میں ملے کہ ہمیں نکالو، سیم تنگ کر رہی ہے، پھر ان کو نکالا گیا، سکرین پر دکھایا گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ان کا خون ویسے تازہ رس رہا تھا، اور خون والی جگہ پر، زخم والی جگہ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ اٹھاتے تھے خون جاری ہوتا تھا، ہاتھ رکھتے تھے خون رک جاتا تھا۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں قبر کے اندر
شہداء کے زندہ ہونے کے اور ثواب اور عذاب کے بہت سارے واقعات ہیں، جو آدمی نہ مانے تو اس کو کیسے منوایا جا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ منسلک اور متحد اور متعلق رکھے، اور انہی حضرات کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔